وملجانا ومأوانا سيدنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخشرم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم سب کی خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے ان حسین لمحات میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کامل ولی
کہ مقدس بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہوئے ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی نصیب ہو رہی ہے۔ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک مقام سے اللہ کریم نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ بڑی مشہور آیت ہے، تقریباً ہر بندے کو یہ آیت یاد ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان مقدس سے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیں۔ اور کیا پیغام ہے؟ اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے کہ ہم اگر اس کو اپنے شمار میں لانا چاہیں تو ہم اس کو اپنے شمار میں، اپنی گنتی میں نہیں لا سکتے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، تمام فرشتوں سے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو میرے آدم کو، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس، جس کو ہم عزازیل بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اب وہ جنت سے نکل گیا۔ جب جنت سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ تو عطا فرمانا، مجھے کچھ نہ کچھ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے آدم پر غلبہ عطا فرما، آدم پر غلبہ عطا فرما، تسلط عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے تسلط عطا فرما دیا، تجھے طاقت دے دی۔ شیطان نے کہا مجھے کچھ اور بھی چاہیے، فرمایا تجھے یہ بھی طاقت دیتا ہوں کہ تو آدم کے جسم میں اور اولاد آدم کے جسم میں اس طرح حرکت کرے گا، اس طرح جو ہے وہ سرایت کر جائے گا جس طرح جسم کے اندر خون ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح جسم میں خون گردش کرتا ہے، انسان کے جسم میں کسی بھی جگہ کوئی تھوڑا سا زخم ہو تو آپ کو پتا ہے وہاں سے
خون نکل آتا ہے، تو انسان کے پورے جسم میں، پورے وجود میں خون گردش کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جس طرح آدم کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، تجھے بھی یہ طاقت ہے کہ تو بھی اس کے جسم میں ایسے ہی حرکت کرے گا. اس نے کہا جی اور بھی مجھے کچھ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تجھے یہ بھی میں طاقت دے رہا ہوں کہ تو لوگوں کو لمبی لمبی امیدیں دلائے گا. لمبی لمبی امیدیں لوگ سوچتے ہیں نا جی ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی کیا عمر ہے داڑھی رکھنے کی، تھوڑا سا عمر میں اضافہ ہوگا، عمر زیادہ ہوگی تو پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے، پھر جناب ہم نمازیں بھی شروع کر دیں گے. ابھی ہماری اتنی عمر ہی کیا ہے، جب بڑھاپے میں جائیں گے تو حج بھی کر لیں گے. تو یہ لمبی لمبی امیدیں دلانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، ایک ریاکاری اور دوسری لمبی لمبی امیدیں باندھنا. ریاکاری آپ جانتے ہیں، آپ بڑا اچھا آپ نے کام کیا، بڑی خوبصورت مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی سبیل لگا دی، لیکن دل میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا. اب لوگوں کو بتا رہے میں نے یہ مسجد بنائی، میں نے یہ کام کیا. جب یہ میں آ جائے گی نا، اس میں نے بڑے بڑے لوگوں کے بڑے غرق کر دیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، ایک ریاکاری اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں باندھنا کہ ابھی بڑی عمر پہ یہ کر لیں گے. ابھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ابھی ٹائم ہے یار، اتنے بجے جو ہے وہ ٹائم ختم ہونا ہے، اس وقت پڑھ لیں گے. پھر کیا ہوتا ہے، اچانک کوئی نہ کوئی ایسا کام یاد آتا ہے کہ وہ ٹائم ہی نکل جاتا ہے. فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جسم بھی اس وقت سردی کے موسم میں گرم ہوتا ہے، بستر بھی گرم ہوتا ہے، نکلنے کا دل نہیں کرتا. سوچتا ہے بندہ کوئی بات نہیں یار، جماعت سے اگر نہیں پڑھے پھر کیا ہوا، ٹھہر کے پڑھ لیں گے نا، جماعت ٹائم کے اندر پڑھوں گا. شیطان ایسی تھپکی لگاتا ہے، ایسی جناب وہ اس کو میٹھی میٹھی نیند سلاتا ہے کہ پھر وہ سویا ہی رہتا ہے. لمبی امیدیں جو تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ بھی میں نے طاقت دی، تو لمبی لمبی امیدیں ان کو دلائے گا. جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو نے شیطان کو میرے اوپر مسلط کر دیا، تو نے شیطان کو اتنی طاقتیں دے دی کہ میرے اوپر وہ مسلط ہو گیا. یا اللہ میں بچ تو نہیں سکتا، لیکن تیرا کرم ہو تو پھر بچ بھی سکتا ہوں. شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یا اللہ میں بچوں گا ضرور، پر تیرا فضل ہوگا، تیرا کرم ہوگا، تیری مہربانی ہوگی تو پھر بچ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم تیرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا قیامت تک میں ہر بچے کے ساتھ ایک محافظ پیدا کروں گا جو شیطان کے پنجے سے اس کو نجات دے دے گا. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کے رونے کی آواز. رونا یہ اس کی زندگی کی علامت ہے. کوئی نہ کوئی چیز تو پتہ چلتی ہے نا جی، کہ اس سے پتہ چلے کہ بچہ زندہ ہے. تو بچہ روتا ہے، بعض دفعہ زیادہ روتا ہے. وہ کیوں روتا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ روتا اس لیے کہ شیطان اس کو پنجہ مارتا ہے، وہ روتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میں تیرے ہاں قیامت تک جو بھی بچہ پیدا ہوگا ایک محافظ بھی ساتھ پیدا کروں گا جو اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر اے آدم میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں کہ تو اور تیری اولاد ایک نیکی کریں گے نا، ایک نیکی تو میں اس کو 10 شمار کروں گا. شیطان کے مقابلے میں باتیں ہو رہی ہیں نا جی، ادھر شیطان کا تسلط ہے، ادھر اللہ کی مہربانی ہے.
اللہ کی مہربانی، اللہ کا کر. ہاں تو ایک نیکی کرے گا، تیری اولاد ایک نیکی کرے گی، میں 10 گنا بڑھا دوں گا اور بھی اس میں اضافہ کر سکتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اور بھی مجھے عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت کے دن تک اور جس وقت تک تیری اولاد کے جسم کے اندر روح ہوگی میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. جب بھی تیری اولاد، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں اے آدم، جب تک جسم کے اندر جان ہے وہ میری بارگاہ میں توبہ کریں گے تو میں اپنے کرم سے ان کی توبہ کو قبول کروں گا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اور بھی کچھ اضافہ فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات سنا دیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. ولا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. فرمایا اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملنے والا. لیکن جو مومن ہے نا وہ آخری سانس تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ پورا یقین رکھتا ہے. 100% سے بھی زیادہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے. احادیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر اول حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. سرکار کو وضو کرایا کرتے تھے. تہجد کے ٹائم جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کو وضو کراتے تھے، پانی پیش کرتے تھے. ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. آپ نے فرمایا اللہم. حضرت ابن عباس سامنے کھڑے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ میرے اس عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما. قرآن کا فہم عطا فرما. تو جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ کے ولیوں کی دعائیں رد نہیں جاتی. جن کے لیے داتا حضور دعا کر دیں اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. جس کے لیے آج بھی قیامت کے دن تک ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی. ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی. کی ہویا اج دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی. اللہ کے ولی زندہ ہیں. اور حضرت سلطان العارفین آپ نے تو ولی کی پہچان ہی بتائی ہے، نام فقیر تنہاندہ واہو قبر جناندی جیوے ہو. اور جس کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں ہو وہ کیسا ولی ہے؟ ولی وہ نہیں ہے نہ امیران دے نہ وزیران دے، نہ امیران دے نہ وزیران دے، دیوے بلدے صدا فقیران دے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، یا اللہ یہ میری خدمت کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، ان کو نواز دے۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رہے، ادب اور خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کسی کا ادب کرتے ہیں، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی اللہ دے گا، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ، اب لکھا ہے نا آپ نے کتاب میں کشف المعجون شریف میں، بزرگوں کو بات یاد ہوگی کہ آپ اپنے مرشد گرامی کو وضو کرا رہے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ مرشد گرامی کو وضو کرا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار سب کچھ تقدیر الہی کے مطابق ہوتا ہے، تو میں جناب ویسے ان کی خدمت کر رہا ہوں، سب کچھ تقدیر الہی کے مطابق ہوتا ہے تو میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے بھی جتنا ٹائم ان کی خدمت میں لگتا ہے میں بھی اللہ اللہ کر لیا کروں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہی تھا، میرے مرشد نے میرے خیال کو جان لیا، میرے خیال کو جان لیا، اور فرمایا بیٹا علی بن عثمان یاد رکھو، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ فرمایا میرے مرشد گرامی نے فرمایا بیٹا علی بن عثمان یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے اسے اپنے ولی کا خادم بنا دیتا ہے، اسے اپنے ولی کی خدمت میں لگا دیتا ہے، وہ خدمت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مقام کون سا ہے؟ یہ روحانی مقام ہے، اس کے روحانی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں جو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا، نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا، اور کس انداز میں حکم دیا؟ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے، یعنی ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، فرمایا جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے اسی وقت ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دو، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اس پہ عمل بھی کر لیا اس پہ، تو پھر ایک نہیں پھر 10 نیکیاں مزید لکھ دو۔ ابھی یہ کیسی رحمت ہے؟ وہ نا میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، موضوع یہی ہے اللہ کی رحمت۔ تو نیکی کا صرف ارادہ کیا، عمل نہیں کیا، ایک نیکی لکھی گئی، جب نیکی پہ عمل کر لیا 10 نیکیاں اور لکھی گئی، گویا کہ 11 نیکیاں ہو گئی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ آپ کوئی بھی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، پڑھائی کے سلسلے میں کوئی بھی لینگویج ہے اس میں مثالیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ عصر کی نماز با جماعت پڑھوں گا جا کے مسجد میں، اب آپ نے نیت کر لی، ایک نیکی اسی وقت لکھی گئی، پھر اللہ نے آپ کو توفیق دیا مسجد میں آ گئے، عمل کر لیا، 10 نیکیاں اور لکھی گئی۔ باقی جو مسجد میں آنے کا ثواب ہے وہ الگ ہے، یہ صرف نیت کا ثواب بتا رہا ہوں، آپ نے ارادہ کیا بس، باقی چیزیں بات کی ہیں کہ آپ اپنے گھر سے چلے، جتنے قدم آپ چل کے مسجد میں آئیں گے ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی، وہ الگ ہے، وہ نظام ہی الگ ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے احادیث میں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد یہ کہہ دے یا اللہ میں جو قدم چل کر آیا ہوں تیرے گھر میں ان قدموں کا واسطہ دیتا ہوں میری یہ دعا قبول فرما، تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ بھائی جو آپ آئے ہیں قدم چل کے، آپ نے نماز کا واسطہ نہیں دیا، نماز کا وسیلہ نہیں دیا، آپ نے جو نماز کے بعد ذکر کیا اس کا وسیلہ نہیں دیا، آپ نے قرآن مجید کا بھی وسیلہ نہیں دیا،
آپ نے اپنے قدموں کا وسیلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قدم بھی پیارے لگتے ہیں جو قدم چل کے مسجد میں آتے ہیں، وہ قدم بھی اللہ کو پیارے لگتے ہیں جو مسجد میں چل کے آتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ اب آئیے حدیث پاک کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرا بندہ جب برائی کا ارادہ کرے، میرا بندہ جب برائی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو ایک نیکی لکھو۔ اللہ کی رحمت دیکھو یار، کرم، اس کا فضل دیکھو۔ نیت کی ہے برائی کی، میں برا کام کروں گا، لیکن نہیں کر سکا تو اللہ نے برائی نہیں لکھی بلکہ نیکی لکھ دی ہے۔ اور اگر وہ برائی کی نیت کر کے وہ کر لے تو پھر برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، 10 نہیں لکھی جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان سے پہلے جو کلمات تحریر فرمائے ان میں ایک کلمہ یہ بھی تھا، ان رحمتی سبقت علی غضبی، فرمایا ہمیشہ میری رحمت میرے غضب پر ہیوی رہتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ کلمات ارشاد فرما دیے تھے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ غضب بھی ہے لیکن رحمت زیادہ ہے، رحمت زیادہ ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، اس نیت سے گناہ کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تو مہربان ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے، اس کے فضل سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تجھے تو اللہ کے کرم کو دیکھ کر، اللہ کی مہربانیوں کو دیکھ کر، اس کی نوازشات اور اس کی عنایات کو دیکھ کے اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جانا چاہیے تھا، تو اس کی زیادہ عبادت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، اور تو اس کی رحمت سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں کی طرف چل پڑا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے رب کی رحمت پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ اس نیت سے کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو جو ہے معاف کرے گا۔ نہیں، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل یقین بھی رکھتا ہے اور اس کے دل کے اندر خدا کا خوف بھی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ اس نیت سے گناہ کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب مجھے یا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو مومن ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہی مومن کی شان ہے۔ وہ مومن نہیں ہے جو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس کے دل میں نہ ہو۔ کامل مومن وہ ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرمانے الایمان بین الرجاء والخوف، فرمایا جو ایمان ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔
دونوں چیزیں ہیں تو پھر بات بنے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اوپر چادر کی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے، اس کو بھی لپیٹا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگلوں کے جرمٹ سے، یعنی جھنڈ تھا، زیادہ جنگلات تھے، وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے پرندوں کے بچوں کی آوازیں آئیں۔ میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ چڑیا کے بچے تھے، میں نے ان کو اٹھا لیا۔ جب میں نے ان کو اٹھا لیا تو باہر آیا تو چڑیا جو ہے ان کی ماں وہ میرے سر کے اوپر چکر کاٹ رہی ہے، میرے سر کے اوپر چکر کاٹ رہی ہے۔ میں نے بچوں کو جب کھولا، ایسے اپنی ہتھیلی کو کھولا تو وہ ان کے اوپر آ گئی، تو میں نے کیا کیا، سب کو ہی پکڑ لیا اور اوپر چادر ڈال دیا۔ ذری بات ہے، وہ ماں تھی، اس نے تو آنا ہی تھا بچوں کے پاس۔ جب بچوں کے پاس آئی تو میں نے کیا کیا، سب کو اوپر سے لپیٹ لیا اور آقا میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو فوراً کھولو۔ جب انہوں نے فوراً کھولا تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا، تمام صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ جو ان کی ماں ہے نا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ وہ جو چڑیا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، ان کے اوپر ہے، اپنے پر ان کے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا، میرے صحابہ تم تعجب کر رہے ہو، تم حیران ہو رہے ہو اس کی محبت کو دیکھ کر کہ ایک چڑیا ہے اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ فرمایا جتنا اس چڑیا کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہے، اس سے کہیں بڑھ کے رب کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے کی طرف لے جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ساتھ ہی ایک گھر تھا، وہ خاتون مسلمان تھی، وہ اپنے گھر کا کھانا بنا رہی تھی، سالن بنا رہی تھی، ہنڈیا اس نے چولہے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، ہنڈیا چولہے کے اوپر اس نے رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس نے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، اور جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا، آگ زیادہ ہوتی تو بچے کو فوراً پیچھے کر لیتے۔ گھر میں بچے کو پکڑنے کے لیے کوئی اور نہیں تھا، تنہا عورت تھی، اس نے بچوں کو بھی پکڑنا تھا، کھانا بھی بنانا تھا۔ اب وہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی کھانا بھی بنا رہی ہے، تو جیسے جیسے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے بچے کو پیچھے کرتی ہے۔ اس نے ہنڈیا بنا لی، ہنڈیا بنانے کے بعد جب وہ فارغ ہوئی تو چونکہ مسلمان تھی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قیامت کے دن تک نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی دعویٰ کرے گا لعنت ہی اس کا مقدر بنے گی، جو بھی دعویٰ کرے گا لعنت اس کا مقدر بنے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے آقا نے کس وقت ختم نبوت کا تاج پہنا تھا؟
ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا، ہو رہا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، سب کچھ ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ عقیدہ ڈگمگا گیا تو اسلام کی عمارت گر جائے گی. تو میں بات کو مکمل کروں. اس عورت نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، سچا رسول ہوں. اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی. سب سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے؟ اس نے کہا جی. ایک ماں سے بھی بڑھ کے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایک کی بات کرتی ہے، میرا خدا 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کے اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اس نے اگلا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں تو نہیں چاہتی اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ ایک ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ آگ میں جائے، تو خدا اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ خدا اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ آخری بات، ٹائم ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، لیکن جو بندے خود ہی نافرمانی کرتے رہے، جو اللہ کی سرکشی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، وہ اپنی سرکشی اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کامل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سنت ادا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون